تمام مسلمانوں کو آج کا بابرکت اور مبارک دن بہت بہت مبارک ہو۔ جامعہ مسجد نظام الدین اولیاء میں عید الفطر کی یہ پہلی نماز آج ہم اللہ کے فضل سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ادا کریں گے۔ نماز عید انشاءاللہ تعالی 6:30 بجے 6:30 پر کھڑی کر دی جائے گی، تو اس سے پہلے مسجد میں اپنی موجودگی لازمی بنائیں۔ رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس دنیا میں نمودار ہوا، ہمارے دلوں کو نور سے منور کیا، ہماری مسجدوں کو آباد کیا، ہمیں بے پناہ ثواب عطا کیا، ہمارے بہن بھائیوں کو جہنم سے آزادی دلوائی، ہمیں ایک ایک نیکی کے بدلے 70 گنا اللہ رب العزت و جل کی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ نفل نمازوں پر ہمیں فرض نمازوں کا ثواب عطا کیا گیا، اور ہر نیکی کے بدلے اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق، اپنی کبریائی کے مطابق، اپنی بڑائی کے مطابق ہمیں بے پناہ ثواب عطا کیا۔ اور کل اپنے مکمل جاہ و جلال کے ساتھ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا۔ اللہ کے نبی سرور الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی کیا کہ جس وقت وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق رمضان کا روزہ اختیار کرتا ہے، تمام دن اپنے آپ کو روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے دور رکھتا ہے، اور مغرب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو ایک خوشی اس کو اس لمحے ملتی ہے، اور دوسری خوشی کہ اس تمام رمضان کے روزوں کا ثواب اسے روز محشر اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ اس ثواب کو بلا شبہ وہی جانتا ہے کہ اس کی کیا مقدار ہے، اس کی کیا اپروچ ہے، کہ اس ثواب کا تمام علم اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے۔ رمضان المبارک کے آنے کا مقصد ہمیں پوری زندگی، پورا سال، جتنے بھی سال ہماری زندگی میں ہے، کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ ہمیں اپنی مکمل زندگی اللہ رب العزت کی بندگی میں گزارنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارنی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اللہ ناراض ہو، اللہ کا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوں۔ بھلا آپ خود سوچیں کہ ایک مہینے میں، رمضان المبارک کے ایک مہینے میں، ہم اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق ہر حلال چیز کو اپنے لیے چند گھنٹوں کے لیے حرام کر دیتے ہیں، کہ ہم اپنی زبان سے کوئی الفاظ ایسے نہیں بتاتے، یا ہم حلال غذا کو اپنے لیے استعمال نہیں کرتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم باقی رہنے والے 11 مہینے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب نہ کر سکیں؟ کہ بلا شبہ اللہ رب العزت نے یہ ماہ مبارکہ مسلمانوں کو اس لیے عطا فرمایا کہ ہم اس مہینے میں مکمل تیاری کریں، اپنے جسم کو، اپنے نفس کو یہ عادت ڈالیں کہ ہم نے پورا سال، پوری زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزارنی ہے۔ ہم نے پوری زندگی اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب برتنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینوں سے لگانا ہے، کہ جس طریقے سے رمضان المبارک میں تراویح کی نماز ادا کرنا ہمارے لیے بڑا آسان اللہ کر دیتا ہے، کہ ہمارے دل اس طرف مائل کر دیے جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے غیر رمضان میں ہمیں چاہیے
کہ ہم تمام نمازیں 5 وقت کی امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ ادا کریں اور روزانہ قرآن مجید فرقان حمید کا باقاعدگی سے مطالعہ کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کے متن کو سمجھیں، اس میں تمام موجود آیات کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ نے جس چیز سے ہمیں روکا ہم اس ہر چیز سے اپنے آپ کو باز رکھیں، اور جس کام کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہم ہر اس حکم کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ اور یہ شانیں کس کی وجہ سے ملی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی محنت، کسی کی برکت، کسی کے قدموں کا صدقہ اللہ نے ہمیں یہ تمام نعمتیں، یہ تمام رحمتیں رمضان کی صورت میں، رجب کی صورت میں، شعبان کی صورت میں، لیلۃ القدر جیسی مبارک رات کی صورت میں عطا فرمائیں۔ کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قدر والی رات میں اس کو نازل فرمایا۔ اور اس قدر والی رات کا اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ اس رات میں جو مومن 2 رکعت نفل اللہ کی ذات کے لیے ادا کرے گا، اللہ اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا، 1000 مہینوں سے زیادہ کا اللہ رب العزت اسے ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس کی برکت سے ملیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ میرے آباء و اجداد یا آپ کے آباء و اجداد یا ہم سے پچھلوں کے آباء و اجداد وہ تو ایسا کوئی کام نہیں کر کے گئے کہ اللہ رب العزت یہ مہربانی فرمائے۔ تو یہ مہربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے صدقے اس کی امت کو ایسی نشانیاں عطا فرمائیں، ایسی عنایتیں عطا فرمائیں، ایسی رحمتیں عطا فرمائیں کہ تمام نبی اس چیز کی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں خاتم النبیین کے امت میں پیدا فرما۔ کہ نبیوں کو اس چیز کا ادراک تھا کہ اس امت میں کس طریقے کے فتنے آئیں گے، اور اس امت کو اللہ نے قرآن کی صورت میں کیا معجزہ عطا کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو کتنی بلندی عطا فرمائی، کتنا مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ اس کا اندازہ صرف ایک چیز سے لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دنیا سے جانا پچھلے تمام انبیاء سے مختلف ہے۔ کہ پچھلے تمام انبیاء جب اس دنیا سے وصال کرتے تھے تو اگلے آنے والی نبی کی خوشخبری دے کر جاتے تھے، اگلے آنے والے نبی کا اشارہ دے کر جاتے تھے۔ تو آپ خاتم النبیین ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آخری نبوت، کہ آپ سلسلہ نبوت کی بلند و بالا عمارت میں آخری اینٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج آپ کے بعد آسمان کا زمین سے رابطہ ختم ہو گیا، اب جبرائیل دنیا پر کبھی تشریف نہیں لائے گا، فرشتے کسی کے پاس اللہ کا پیغام نہیں لے کر آئیں گے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا اہمیت کا، اس کی بلندی کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، میرے قائم کردہ فرشتے ان سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ کہ یہ قدرت، یہ نعمت، یہ عنایت یہ صرف محمد عربی کی امت کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ سب جانتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے آپ کو اوج نبوت عطا کیا کہ نبوت کے کمال تک آپ کو پہنچایا۔ تو آج جو مبارک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بابرکت ذات کی
نسبت سے ملا. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم خاتم النبیین کے بارے میں آپ کو بیان کروں کہ بے شک اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، لیکن خاتم النبیین کا اس بنی نوع انسانیت کو کیا فائدہ ہوا، کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تو چھوڑے تمام بنی نوع انسان پر اللہ نے کیا احسان فرمایا. تو اس چیز کو سنیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خاتم النبیین ہونے کا بنی نوع انسان کو پہلا فائدہ کہ آپ نے بنی نوع انسان کے گلے سے غلامی کا پٹا اتار دیا، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد وہ کسی کو نہیں مانتا، اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اس کے گلے میں کسی کا پٹا نہیں آ سکتا، چاہے کوئی ہوا میں اڑ کے دکھائے، چاہے کوئی پانی پر چل کے دکھائے، چاہے کوئی آگ میں سے گزر کے دکھائے، اگر وہ نبی پاک کا ماننے والا نہیں تو ہمارے لیے وہ مٹی کے ڈھیلے سے بھی کمتر ہے. اور جو نبی پاک کا ماننے والا ہے، آپ کی نبوت کا اقرار کرنے والا ہے، اس کے لیے ہمارے دل و جان بھی حاضر ہیں، اس کے ہم ہاتھ بھی چومیں گے، اس کا ماتھا بھی چومیں گے، اور اس کے کہنے پہ جہاد فی سبیل اللہ بھی کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بابرکت ذات صرف مسلمانوں کے لیے فائدہ نہیں ہے، یہ تمام بنی نوع انسانوں کے لیے فائدہ ہے. امام اعظم امام احمد رضا خان بریلوی نے رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. سب سے پہلے کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کس کو تکلیف ہوئی کہ اللہ نے جب اپنے نور سے سرد نور جدا کیا تو آدم کا پتلا بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک آدم کی پیشانی میں رکھ دیا اور اس کو 70 پردوں کے پیچھے چھپا دیا، اور پھر باقی تمام کائنات کو تخلیق کیا. تو شیطان کی جب رسائی لوح محفوظ تک گئی تو اللہ کے 70 پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے آدم تک اس کی رسائی نہیں تھی. اور جب اللہ رب العزت نے شیطان کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو بلا شبہ وہ سجدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تھا. تو آج بدقسمتی سے ہم لوگ اپنی نمازوں کے چکر میں بڑی بڑی داڑھیوں کے طول میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے. یقین مانیں کہ یہ تمام کائنات، یہ تمام عرش، یہ تمام نظام صرف اللہ نے اپنے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے بیان کیا ہے. اور میں استادوں کے پاس بیٹھا تھا تو استاد ایک بات پر آپس میں بات کر رہے تھے، تو استاد نے فرمایا کہ میرا یہ دل کرتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ روز محشر اللہ کیا فرمائے گا کہ میرے گستاخ، مجھے نہ ماننے والے اور میرے نبی کو نہ ماننے والے تمام ایک سائیڈ پر ہو جاؤ، اور جس نے نبی کا کلمہ پڑھا، جس نے میری وحدانیت کا اقرار کیا، وہ سب جنت میں جاؤ. تو یہ تمام انعامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کی وجہ سے ہیں. کہ آپ سوچیں کہ جب فتح مکہ ہوئی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ اور اذان دے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبے کی چھت پر چڑھے اور آپ اذان دیے بغیر آپ خاموش ہو گئے. تو علماء کرام نے لکھا کہ سرور الانبیاء نے پوچھا بلال اذان کیوں نہیں دیتا؟ تو حضرت بلال نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پانی پہ اذان دی، میں نے صحرا میں اذان دی، میں نے جنگ کے میدان میں اذان دی، میں نے زمین پہ جگہ جگہ اذان دی، تو میرا منہ آپ کی طرف تھا. اب میں کعبے کی چھت پر ہوں
تو میں منہ کس طرف کر کر اذان دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال میری طرف منہ کر کے اذان دے، میں کعبے کا بھی کعبہ ہوں۔ امام احمد رضا خان بریلوی نے اس پورے واقعے کو کس طرح ایک شعر میں سمویا، آپ فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بابرکت ذات کو اپنی جانوں سے زیادہ قیمتی سمجھنے والے ایمان کے حامل ہیں۔ اللہ نے جب بھی کوئی شریعت نازل کی تو اللہ نے اس شریعت میں 3 چیزیں لازمی قرار دیں کہ آج کے مسلمان کا بھی ان 3 چیزوں پر پیرامیٹر لازمی ہونا چاہیے۔ پہلی چیز توحید، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، جیومیٹریکلی اس کی ذاتی صفات میں، اس کی دوسری صفات میں کوئی کسی قسم کا شریک نہیں، وہ اپنی تمام صفات میں اپنی ذات میں اکیلا اور یکتا ہے کہ جس نے پوری کائنات کا نظام سنبھال رکھا ہے۔ دوسری چیز اللہ نے ہر شریعت میں کیا بتائی کہ میرے رسول پر ایمان لانا، میرے رسول پر اعتقاد کرنا، اور مسلمانوں کے لیے شریعت محمدی میں کیا چیز ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف رسول نہیں ماننا، خاتم النبیین ماننا ہے کہ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ یہ ادھر ادھر کی بے پرکی جو آپ سنتے ہیں کہ مرزا قادیانی جیسے مسجد میں میری زبان اجازت بھی نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ استعمال کروں کہ ذلی نبی، امتی نبی، اس طرح کے القابات سے جھوٹ کا پلندہ تیار کیا گیا اور مسلمانوں کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ان کا ایک نیا فتنہ ہے کہ آپ استخارہ کر لیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جو بندہ کسی بھی کذاب سے دلیل مانگے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کہ جیسے ہی انسان نے اللہ کے ایک ہونے میں شک کیا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں شک کیا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائے گا، کیونکہ شیطان انسان کے پھر دماغ میں چڑھ جاتا ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہر شریعت میں اللہ نے لازم و ملزوم قرار دی، والدین کا ادب، کہ والدین کے ساتھ بد تہذیبی، بد اخلاقی اس کی کسی بھی صورت اجازت نہیں، کہ جو مومن ان 3 چیزوں کے اوپر ڈٹ کر کھڑا رہے گا یقیناً اس کے لیے اللہ رب العزت جنت کا اعلان کرے گا۔ تو ہمیں ان 3 چیزوں پر لازم و ملزوم کھڑا رہنا ہے۔ تو آج میری طرف سے اہل علاقہ کو اور آپ سب کو عید الفطر کی مبارک، کہ اس مسجد میں اللہ نے ہمیں اپنا یہ پاک اور مبارک گھر عطا کیا کہ بلا شبہ روئے زمین پر مسجدوں سے بڑھ کے کوئی پاک اور مبارک جگہ نہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ اگر میں تجھ سے کم خوبصورت ہوں، اگر تو میری زمین میں سے نکل نہیں سکتی راتوں رات، تو میری طرف سے تجھے 3 طلاقیں۔ کہ اب خلیفہ ہارون الرشید کی اتنی زمین تھی کہ عربی گھوڑا 7 دن دوڑتا رہتا تو پھر بھی نہ نکل سکتا۔ تو تمام لوگ علماء جمع ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ کا ایک شاگرد آیا، اس نے کہا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ ایسا کریں مسجد میں رات گزار لیں۔ مسجد خلیفہ ہارون الرشید کی ملکیت نہیں، مسجد اللہ کی ملکیت ہے۔ تو یہ مسجد چاہے جس نے بھی بنائی ہو، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے نیک کام خود کرواتا ہے۔ انسان اس چیز پر قادر نہیں کہ وہ ایک عدد نیکی بھی خود کر لے۔ تو
تو اللہ اس مسجد کو بنانے والوں پر بھی رحم فرمائے اور اس میں نماز پڑھنے والوں پر، اس کو آباد کرنے والوں پر بھی رحم فرمائے۔ یقین جانے کہ آج ہم جیسے اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا، اللہ ہمارے دلوں کو آباد کرے گا۔ تو نماز کا طریقہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں، چونکہ سال میں ایک دفعہ یہ نماز آتی ہے تو آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جیسے کتابوں میں تو نیتوں کے بڑے بڑے انبار لگائے جاتے ہیں، پہلی یہ چیز سن لیں، اس کو سمجھ لیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر کسی بندے کو الفاظ نیت کے نہیں آتے تو وہ دل میں عید الفطر کی نماز کی نیت کر لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو بہترین چیز کیا ہے؟ زبان کا ارادہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے برکت زیادہ پڑ جائے۔ تو ہم نے کیا نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر زائد 6 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے منہ میرا قبلہ شریف اللہ اکبر۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ امام اللہ اکبر کہے گا، سورہ جو ثنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ امام بھی پڑھے گا، ہم بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام 3 تکبیریں کہے گا۔ تو پہلی تکبیر جب کہے گا اللہ اکبر تو تکبیر کہہ کے ہاتھ نیچے چھوڑ دینے ہیں، باندھنے نہیں۔ اسی طرح دوسری تکبیر، اسی طرح تیسری تکبیر، اور تیسری تکبیر جب کہے گا امام تو ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر امام قرات کرے گا، اس کے بعد رکوع و سجود ہوں گے، دوسری رکعت شروع ہوگی۔ دوسری رکعت میں امام قرات کرے گا اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہے گا۔ تیسری، دوسری، پہلی تکبیر پر ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں اور ہاتھ نیچے چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی جو تکبیر امام پڑھے گا اس پہ ہم نے رکوع کرنا ہے۔ اور اس کا جو سب سے لازم اور ملزوم چیز ہے عیدین کی نمازوں کی، کہ نماز کے بعد کے 2 خطبے یہ سننا واجب ہے، کہ جس طرح باقی نمازوں میں ہم کرتے ہیں کہ نماز پڑھی، امام نے سلام پھیرا اور ہم نے باہر دوڑ لگا دی، کہ جیسے باہر شرینی بٹ رہی ہے یا باہر کوئی پیسے بانٹ رہا ہے۔ تو یقین مانیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کتنا قیمتی وقت ہے تو ہم مسجد سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہ جائیں۔ کہ روز محشر قبر والوں سے جب سوال کیا جائے گا کہ تمہاری کیا خواہش ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے کہ ہم چند لمحے کی عبادت کر لیں۔ تو باقی اللہ رب العزت ہم سب کے روزوں کو، ہمارے ذکر اذکار کو، ہماری تمام عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اور ہم سے رمضان میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کے آل کے صدقے ہماری تمام کمیوں کو معاف فرمائے۔ میری طرف سے آپ کو پھر مبارکباد۔ میں امام صاحب کو اب گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور نماز کی تیاری کرائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔